الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الشعراء کی ابتدائی 140 آیات ہم نے پڑھی ہیں اور آیت نمبر 141 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پس منظر میں جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہود علیہ السلام کے واقعات گزر گئے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہہ کے قرآن کریم میں خطاب کیا ہے۔ یہ قوم بھی جزیرہ نما حجاز سے، عرب سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں ایک مقام ہے الحجر یا الحجر، وہاں کی رہنے والی قوم تھی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور پیغمبر بھی آئے تھے، لیکن یہ کہ کامل سطح پر، اور یہ کہ بالکل حجت کی تکمیل کرنے کے لیے جناب صالح علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ قوم نے ان کی دعوت کو رد کیا تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا یہ قوم بھی شکار ہوئی۔ اس قوم کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے پچھلی قوم کا تھا کہ اللہ کی نعمتیں حد سے زیادہ حاصل ہونے کی وجہ سے بجائے یہ کہ شکر گزاری کی روش پیدا ہوتی، الٹا تکبر اور سرکشی کی روش جو ہے وہ پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے پھر اس قوم کو راندہ درگاہ کیا اور ہلاک کر دیا۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو علیہم السلام۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اور کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور دیکھو میں تم سے کسی درجے میں بھی کسی کوئی اجر کا، کوئی ریوارڈ کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں ہیں بے خطر؟ فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، و زروع و نخل طلعها حظیم، اور کھیتیوں میں اور ان کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جناب نوح نے ان کا پیغام پہنچایا کہ یہ جو نعمتیں اتنی تمہیں عطا کی گئی ہیں، تو تمہارا خیال ہے کہ ان کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم تراشتے رہو گے پہاڑوں میں گھر بڑی مہارت سے۔ یہ ان کا سمجھیے ایک خصوصی وصف تھا۔ آج بھی اسی بستی میں جہاں پر جناب صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہاں پر آج بھی پہاڑوں کو تراش کر، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو اس طرح سے تراش کر کمروں کی اور گھروں کی شیپس جو ہے وہ لوگ دے دیا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے آثار جو ہے وہ باقی ہیں۔ یعنی ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا مضبوط گھر ہوگا کہ ایک بہت بڑا چٹیل پہاڑ ہے، اس کو تراش کر اندر سے پورے کمرے بنا لیے، اور اسی کے اندر پورے کے پورے پورشن جو ہے وہ بنا لیے، اور بڑے بڑے دروازے بنا لیے۔ تو ظاہر ہے یہ مہارت، یہ قوت، یہ طاقت اللہ ہی نے انہیں عطا کی تھی۔ فرمایا فاتقوا اللہ، پس اب اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری یعنی پیغمبر کی اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور دیکھو اطاعت نہ کرو حد سے گزرنے والوں کے حکم کی۔ یہ بھی میں نے بارہا بات کی ہے کہ ہر سوسائٹی کے یا اور ہر بستی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا زیرک ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں کہ جو اس پورے نظام کی زمام کار کو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر یہ اپنی مرضی کا نظام جو ہے وہ وضع کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو فرمایا ہے جناب صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کی حکم کی اطاعت نہ کرو۔ علماء ہوں، پیر ہوں، لیڈرز ہوں، سیاسی لیڈرز ہوں، اسلام کے اندر کوئی ہیرو کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔
ہاں یہ بات ہے کہ آپ کسی کو بہتر سمجھیں دوسروں سے تو اس کے لیے آپ کے ہاں ایک محبت کا پیغام ہو، لیکن یہ کہ نبی پیغمبر یا رسول کا مقام ہی دے دیں کہ ان کے ہاں کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، اس کے ہر اچھائی اور برائی کی آپ جسٹیفیکیشن پیش کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو گویا حد سے گزرنے والا امر ہے، یہ اسلام کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جناب امام مالک رحمہ اللہ، امام المدینہ، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو بہت بڑا ایک مجمع ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل تھا کہ مسجد نبوی ہی کے اندر آپ کی نشست جو ہے وہ لگا کرتی تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف رخ کر کے کہ بس ایک یہ ہستی ہے جن سے کوئی اختلاف نہیں، باقی سب سے اختلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو لیڈران جو ہیں جن کی وہ اطاعت و پیروی کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی دعوت کے آڑے آتے ہوں گے، جس پر انہوں نے کہا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، نا اطاعت کرو حد سے گزرنے والوں کے حکم کی، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ وہ حد سے گزرنے والوں کا دوسرا حکم ہے۔ اور فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد سے مراد غیر اللہ، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے مختلف پیغامات جو ہیں، ان سے مختلف چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، اسی پہ ایک نظام کو وضع کرنا۔ جیسے اللہ انصاف چاہتا ہے، آپ بے انصافی کی بات کر رہے ہو، اللہ حیا چاہتا ہے، آپ بے حیائی کی باتیں کر رہے ہو، اللہ اعتدال چاہتا ہے، آپ کے ہاں بے اعتدالی ہو، تو جو لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوں وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو فساد مچاتے ہیں زمین میں اور اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اب یہ انہوں نے اپنی پوری دعوت جو ہے وہ پیش کر دی ہے، آگے سے قوم صالح کا جو تکبر ہے اور جو ان کا رویہ ہے اس کو نقل کیا ہے اللہ نے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے کہا کہ بے شک آپ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور اگر جس انداز سے جس ٹون میں انہوں نے بات کی ہے اس کو کسی درجے میں سامنے لایا جائے تو یہ انداز ہو سکتا ہے کہ ہم اسی عقائد پر، اسی نظام پر اتنی ترقی کر گئے ہیں اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے آپ پاگل ہو گئے ہیں یا آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے تو آپ کے اندر کوئی خصوصی بات نہیں دیکھی، آپ ہماری طرح ہی کے ہیں، جیسے ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں انسان لیکن ہماری طرح ہی کے ہیں، تو آپ کے اندر کون سی شے اللہ نے دیکھ لی کہ جو آپ کو نبوت اور رسالت جو ہے وہ عطا کر دی؟ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اچھا اگر واقع تم پیغمبر ہو، رسول ہو تو لاؤ کوئی معجزہ اگر سچوں میں سے ہو۔ اب یہ معجزہ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی نشانی طلب کی صالح علیہ السلام سے، آپ نے پوچھا کہ کیا پیش کیا جائے، انہوں نے کہا کہ فلاں پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ برآمد کر دیں، پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کے تصور میں نہیں تھا۔ جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے جاری کر دی۔ یہ بڑی قد داور اور بڑی قد و قامت کی ایک اونٹنی تھی جسے دیکھ کر عام جانور جو ہے وہ بدکتے تھے، کیونکہ عام اونٹیوں سے وہ بہت بڑی تھی۔ اب جب وہ آ گئی تو انہیں چاہا کیا تھا، چاہیے کیا تھا کہ بات کو ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن ان کے وہم و گمان میں جھٹلانا تھا، لہذا جھٹلانے ہی کے لیے انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا۔ اب جب آ گئی ہے تو اب انہوں نے دوبارہ آئیں بائیں شائیں کی اور اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ اب یہ اونٹنی جو ہے بستی کا مرکز یہ کنواں تھا یا چشمہ تھا، یہ چونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی تو ایک دن سارا ہی پانی پی جاتی تھی۔ پھر یہ کہ چراگاہ کے اندر جاتی تو یہ چرتی تھی، اس کو دیکھ کر دوسرے جانور لوگوں کے جو تھے وہ بھاگ جاتے تھے۔ اب یہ اونٹنی ان کے لیے مصیبت بن گئی، نشانی بن ان کے لیے، سمجھیے کہ اس کے اندر آزمائش آ گئی۔ اب جناب صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس اونٹنی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ہمارے جانور پانی نہیں ملتا انہیں، یہ ان کا سارا چارہ کھا جاتی ہے، ہم کیا کریں گے اس اونٹنی کا؟ انہوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کرنا، یہ تمہارے کہنے پہ آئی ہے، اب اگر اس اونٹنی کو کچھ کہو گے تو تمہیں برباد کر دیا جائے گا،
لہذا کچھ عرصہ تو انہوں نے اس کوفت کو برداشت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اسلام لے آتے، پیغمبر کی دعوت کو مان لیتے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا، لیکن بہرحال انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب جن لوگوں کے زیادہ مویشی تھے، جن لوگوں کے زیادہ جانور تھے، انہیں ایک دن کا پانی ذخیرہ کرنا پڑتا تھا، تاکہ جناب صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اگر جانور بدکتے ہیں تو پانی کی باری ایک دن اونٹنی کی رکھ لو اور ایک دن اپنے مویشیوں کی۔ یہ بات طے پا گئی۔ اب یہ اونٹنی جو ہے وہ ایک دن پانی پی کے ایک دن صبر کر لیتی تھی، جبکہ دوسرے جو مویشی ہیں انہیں روز پانی چاہیے ہوتا تھا۔ اب یہ مسئلہ ان کے لیے بنا کہ جن کے 10 20 50 جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کو ایک دن کا پانی سٹور کرنا پڑتا تھا۔ یہ آسان تو نہیں تھا۔ لہذا پھر ان میں ایک خاتون تھی، مفسرین نے ان کے نام بھی نقل کیے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے خاصے مویشی تھے، بڑی حسین خاتون تھی اور کردار کی بھی کمزور تھی۔ بعض نے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس کی کچھ بیٹیاں بھی تھیں، وہ بھی بڑی حسین تھیں۔ تو اس نے وہاں کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس اونٹنی سے میری جان چھڑا دو، چاہے مجھ سے شادی کر لینا یا میری جتنی بھی بچیاں ہیں ان میں سے جس کو تم پسند کر لو اس سے شادی کر لینا، لیکن یہ کہ اس اونٹنی سے ہماری جان جو ہے وہ چھڑا دو۔ لہذا اس پر وہ کردار نامی ایک شخص تھا، اور یہ 9 لوگ تھے کل مل کے، کہ جنہوں نے یہ پلان کیا کہ جب اونٹنی کی باری ہوگی تو پھر اس کو قتل کرتے۔ یہ مقام یمن کے ساتھ ہی ملحق ایک علاقہ ہے سلالہ، وہاں پر یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر اونٹنی کو ذبح کیا گیا، اور پھر یہ کہ اس کا خون جو ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی تازہ ہے۔ وہاں کا دیکھنے کا مقام دیکھنے کا مجھے بھی مشاہدہ ہوا ہے، اور میں نے بھی وہ سارا منظر جو ہے وہ جا کر دیکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ اس کے نتیجے میں انہوں نے جب یہ اونٹنی آئی ہے تو ان میں سے ایک شخص نے بھرپور وار کیا تلوار کا، جس کے نتیجے میں اونٹنی کی ٹانگ کٹ گئی، اور بقیہ جو 8 لوگ تھے وہ بھی آئے، انہوں نے نیزوں سے اور تلواروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ تو آگے یہ واقعہ ہے۔ قال هذه ناقۃ، فرمایا صالح علیہ السلام نے یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شرب یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی باری مقرر ہے، ایک مقررہ دن، وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، اور دیکھو اب اس اونٹنی کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا ایک بڑے دن کا عذاب، فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کی ٹانگوں کو، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ ہو گئے پچھتانے والوں میں سے، جیسے اللہ نے سورہ شمس کے اندر فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پلٹا پوری کی پوری بستی پر، اور سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو جناب صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر آپ پکڑا انہیں عذاب نے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک نبی آپ کا رب یقیناً ہے ہی بہت زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہاں پر مکمل ہوا ہے، نمبر 159 تک پڑھا ہے۔ آگے جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے، یہ آیت نمبر 160، کل سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ واقعہ الحمدللہ۔